اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 جو کہ 18ویں رکوع کی آخری آیت ہے، اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت میں وقف کی 4 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے حصے کریں گے 5۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ دوسرا ہوگا بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ تیسرا ہوگا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ چوتھا ہوگا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پانچواں اور آخری ہوگا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب جو 5 حصے کیے ہیں ان کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے لا، حرف ہے لا نہیں ہے اس لیے کہ آگے فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ یحسبا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ساتھ نون نے تاکید لگا ہوا ہے، نون سکیلہ۔ الذین اسم موصول مبنی اسم جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یبخلون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، با خا اور لام اس کے حروف مادہ ہیں۔ بخلا یبخلو بخل کرنے کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ما آپ کو اسم موصول کے طور پر نظر آ رہا ہے، ایک مبنی اسم ہے۔ آتا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حمزہ تا یا حروف مادہ ہیں، باب افعال اتا یا یؤتی یو تبدیلی کے بعد آتا یؤتی ایتان دینا اس کے معنی ہوں گے۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے اور اس میں جلالہ آپ کو آگے مرفوع نظر آ رہا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد فضل کا لفظ مجرور ہے اور فضل کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی، ضمیر مجرور متصل۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، خیرن منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور لہم میں لام جارہ ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ بل ہے جو کہ حرف اضراب ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی آپ پھر دیکھ رہے ہیں۔ شر کا لفظ مرفوع لہم لام جارہ اور ہم ضمیر مجرور متصل کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیسرے حصے میں پہلا لفظ سین ہے جو کہ حرف استقبال ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یطوقون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے اور عین کلمہ زبر والا ہے، لہٰذا یہ مجہول کا صیغہ ہوا۔ اب مجہول کا صیغہ ہے تو باب کون سا ہے؟ عین کلمہ شد والا بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا باب تفعیل سے یہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ طا واو اور قاف اس کے حروف مادہ ہیں۔ توقع یطوقو تطویقاً اس کے معنی ہوتے ہیں توق پہنانا۔ ما اس میں موصول ہے جس کے بعد بخلو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، با خا لام ماضی بھی یہاں پر آپ نے دیکھ لیا۔ با حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ یوم کا لفظ منصوب ہے اور اس کے ساتھ القیامتی مجرور لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیسرے حصے میں واو حرف ہے، للہ میں لام جارہ ہے اور اس میں جلالہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ میراث کا لفظ جو ہے مرفوع ہے جس کے ساتھ السماوات السما کی جمع ہے اور واو حرف ہے، الارض مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخری حصہ اس آیت کا اس رکوع کا، اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے، با حرف جر ہے، ما اس میں موصول کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مصدریہ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تعملون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عملہ یعملو باب سین سے استعمال ہوتا ہے عمل کرنا، اور خبیر کا لفظ جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، خابارہ حروف مادہ سے فعیل کے وزن پر۔ الحمدللہ جی الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، لا ناہیہ ہے، یحسبن فعل ہے، صیغہ
واحد مذکر غائب کا ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے جس کے بعد صلۃ الموصول ہے یبخلون، یبخلون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل قرار دیا جائے گا، آگے جاری ہے، با حرف جر ہے جس کا مجرور ما اس میں موصول ہے، محلاً مجرور قرار دیا جائے گا اس کو۔ ما اس میں موصول کا صلۃ الموصول ہے آتاہم اللہ، آتا فعل ہے، ہم مفعول ہے، اس میں جلالہ فاعل ہے، آگے من فضلی ہی ہے جو کہ جار مجرور ہے جس میں من حرف جر ہے جس کا مجرور فضلی ہی مضاف الیہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ آتا فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ آتا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا یبخلون فعل کے، اور یبخلون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بن گیا لا یحسبن فعل کے لیے۔ اب لا یحسبن فعل کا فاعل آ چکا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حسبہ یحسبو گمان کرنا کے معنی میں آتا ہے، تو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اب ہمیں دو مفعول چاہیے۔ دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس جو حصہ بچا ہے وہ ہے ہوا خیر اللہم۔ اب ہوا خیر اللہم کو انالائز کرنے لگے، ہوا کو ہم ضمیر فصل کہہ کر گزر جائیں گے، خیرن جو ہے یہ لا یحسبن کا مفعول ثانی ہے، اور لہم جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا خیرن کے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مفعول اول کون سا ہے، تو مفعول اول جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ کلام سے سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بخل ہے، یعنی وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے انہیں دی اپنے فضل میں سے، ہرگز گمان نہ کریں اس بخل کو، کیا گمان نہ کریں کہ ان کے لیے بہتر، یعنی اپنے لیے بہتر گمان نہ کریں۔ تو یوں انالائز کیا جائے گا اس کو کہ لا یحسبن فعل اپنے فاعل الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اپنے پہلے محذوف مفعول اور دوسرے مفعول خیر اللہم سے مل کر جملہ فعلیہ بن۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ اب جو دوسرا جملہ ہے بل ہوا شر اللہم، بل کو حرف اضراب کہا جائے گا، ہوا ضمیر مرفوع منفصل جو ہے یہ مبتدا بن جائے گی جس کی خبر شرن ہے، اور لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا شرن کے، اور خیر اور شر جو ہیں یہ دونوں افعل التفضیل کے صیغے ہیں۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، ترجمہ کریں گے بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ اب جو تیسرا جملہ بن رہا ہے اس کو انالائز کرنے لگا ہوں، سین کو ہم نے حرف استقبال قرار دیا ہے، یطوقون فعل مجہول نائب فاعل کے ساتھ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، ما اس میں موصول محلاً منصوب مفعول بھی قرار دے دیا جائے گا یطوقون فعل کے لیے، کیونکہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک نائب فاعل کے طور پر آ گیا اور ایک اب آ رہا ہے۔ ما اس میں موصول ہے، اس کا صلۃ الموصول ہے بخلو، بخلو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا بخلو کے، اور بخلو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول اسمی بن گیا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن گیا یطوقون فعل کے لیے، اور یوم القیامتی جو ہے ظرف اور مضاف الیہ یہ متعلق ہو جائے گا یطوقون کے، یعنی مفعول فی بن جائے گا، اور پھر یطوقون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ہمارے الفاظ کے مطابق ترجمہ ہوگا اس کا کہ قیامت کے دن انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ اگلا حصہ جو ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سمپل جملہ ہے، واو کو اعتراضیہ قرار دیا گیا ہے، للہ جار مجرور خبر مقدم ہے جس کا مبتدا مؤخر میراث السماوات والارض ہے، جس میں میراث مضاف ہے جس کا مضاف الیہ السماوات ہے، اور السماوات معطوف علیہ ہے، واو عطفہ، الارض معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ بنا میراث کے لیے، اور میراث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر ہوا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے۔ آخری جملہ اس آیت کا، اس رکوع کا، واللہ بما تعملون خبیر، واو کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اس میں جلالہ مبتدا ہے جس کی خبر خبیرن ہے، اور بما تعملون جو ہے جار مجرور یہ متعلق مقدم ہے خبیرن خبر کے۔ اب متعلق مقدم کو انالائز کرنے لگا ہوں، با حرف جر ہے جس کے بعد ما اس میں موصول محلاً مجرور قرار دیا جائے گا جس کا صلۃ الموصول تعملون ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور مفعول کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے۔ یوں یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا خبر کے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملہ لا یحسبن الذین والا لا محل لہ معطوف علی جملہ لا یحسبن الذین کفروا قرار دیا ہے، جملہ یبخلون والا لا محل لہ صلۃ الموصول الذین آتاہم اللہ والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول ما
हुआ शर्रुल्लहुम ला महल्ला इस्तिनाफिया, सयुतव्वकूना ला महल्ला तालीलिया, बखिलू ला महल्ला सिलतुल मौसूल मा असानी, लिल्लाहि मीरास ला महल्ला एतराज़िया, अल्लाहु खबीर ला महल्ला मातूफ़ा अला जुमला सयुतव्वकूना, और तामलूना वाला जुमला ला महल्ला सिलतुल मौसूल मा अलिस्मी अविल हरफ़ी। मैंने भी आपको कहा था कि मा जो है ये मौसूला भी करार दिया जा सकता है और मस्तरिया भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी वर्किंग मैच हो गया महमूद साफ़ी साहब की वर्किंग के साथ। अब देख लेते हैं इस आयत का तर्जुमा। तो तर्जुमा कुछ यूँ किया गया है कि वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम, और वो लोग जो इसमें बुखल करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है, हरगिज़ गुमान ना करें कि वो उनके लिए अच्छा है, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। सयुतव्वकूना मा बखिलू बिही यौमल क़यामह, अनकरीब क़यामत के दिन उन्हें उस चीज़ का तौक पहनाया जाएगा जिसमें उन्होंने बुखल किया। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की मीरास है। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और अल्लाह उससे जो तुम करते हो पूरा बाखबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी एक और खूबसूरत आयत कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 180 जो कि 18वें रुकू की आखिरी आयत थी, हमारे आज के लेक्चर में मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 181 जो कि 19वें रुकू की पहली आयत होगी, उसके एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।